سورہ احزاب، یا ایھا الذین آمنوا اذا دعیتم فادخلوا، جب دعوت دی جائے تو آیا کرو، بن بلائے مہمان نبی کے گھر مت بن جایا کرو، اذا طعمتم فانتشروا، جب کھا لو تو اٹھ کے چلے جایا کرو، غیر ناظرین اناء، برتنوں کی طرف نہ دیکھا کرو۔ عجیب ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، غیر ناظرین اناء، برتنوں کی طرف نہ دیکھا کرو، لا مستأنسین لحدیث، ادھر ادھر کی باتوں میں نہیں لگ جایا کرو، ان ذالکم کان یؤذی النبی، تمہاری یہ حرکت نبی کو اذیت دیتی ہے، وہ یستحیی منکم، نبی حیا کرتے ہیں کچھ بولتے نہیں ہیں۔ اب یہ آیت جب میں نے شروع کر دی ہے تو نتیجہ لے کے جائیے گا، پھر میں وہ حدیث بیان کروں گا۔ نبی حیا کرتے ہیں، سورہ احزاب، نبی حیا کرتے ہیں اور کچھ کہتے نہیں ہیں۔ سنو، ان اللہ لا یستحیی من الحق شیئا، خدا حق بات کہنے سے حیا نہیں کرتا۔ دو آیتیں چھوڑیں، آیت نازل ہو گئی، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی لعنت ان پر، آخرت میں بھی لعنت، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، ان کے لیے دردناک عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ سوال یہ، انہوں نے ایسا کون سا گناہ انجام دیا تھا کہ اللہ نے دنیا میں بھی لعنت کی، آخرت میں بھی لعنت کی، دردناک عذاب بھی رکھا؟ انہوں نے گھر پہ داخل ہو جاتے تھے، ادھر ادھر کی باتیں کرتے تھے، برتنوں کی طرف نگاہ کرتے تھے، نبی کو اذیت ہو رہی تھی، کیا نبی نے کہا تھا مجھے اس فعل سے اذیت ہو رہی ہے؟ نبی نے نہیں کہا، اللہ نے سمجھا کہ نبی کو اذیت ہو رہی تھی، اتنی سخت آیت آئی، دنیا میں بھی لعنت، آخرت میں بھی لعنت، دردناک عذاب، اور وہ ہستی جس کے بارے میں نبی کہتے ہیں ان اللہ لیغضب لغضب فاطمہ، پھر جو زہرا کو اذیت دے تو خدا کی دنیا میں بھی لعنت، آخرت میں بھی لعنت، رسوا کن عذاب، اور جو لعنت نہ کرے اس پہ بھی لعنت۔ اس پہ احادیث ہے، میں احادیث کی طرف نہیں جاتا، احادیث من تعثم فیما لعنہ اللہ، جو اظہار شر محسوس کرے ان پہ لعنت کرنے میں، جن پہ خدا نے لعنت کی ہو، علیہ لعنت اللہ، اس پہ بھی خدا کی لعنت۔ فلعنوا من لا یلعنونہ، ملائکہ بھی لعنوا، لعنت کرتے ہیں ان پر جو دشمنان اہل بیت پہ لعنت نہیں کرتے۔